بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات گئے کے ساتھ وسیع شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کل کچھ دوست آئے تھے جہاں پروگرام میں بھی ان کی بھی فرمائش تھی اور بھی کچھ لوگوں کی فرمائش تھی، تو آج ایک نظم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا؟ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے۔ بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا؟ وسیع میں سب سے کہتا ہوں، کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ تجربہ تو آپ نے اکثر کیا ہوگا کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جدیت یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم، پروفیسر طفیل ڈہانہ صاحب کی یہ کتاب ہے اور ہم انسان اس کا نام ہے، اور اس کے بارے میں خود جو انہوں نے آغاز میں لکھا ہے، دباچہ کہہ لیجئے، مقدمہ کہہ لیجئے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ اس کتاب کا ایک طرح سے تعارف بھی ہے اور ایک عمدہ تحریر بھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم انسان لکھنے کا تجربہ اچھا رہا، امید ہے پڑھنے والوں کو اچھی لگیں گی کہانیاں ہم انسان کی۔ اس سے پہلے میں نے سائنسی موضوعات پر کتابیں لکھی تھیں، اچھا رسپانس ملا تھا، پھر ناول لکھا، سائنس فکشن پر پہلا ناول تھا پاکستان میں، اب ہم انسان کہانیوں کی شکل میں لکھی ہے۔ پڑھنے والے اچھے دوست ہوتے ہیں، لکھنے والوں کے کیا کہتے ہیں دیکھیں گے۔ لکھاری بھی بات کرتے ہیں دوستوں سے کتاب کے ذریعے سے۔ ہم انسان سائنس پر کتاب نہیں، لٹریچر پر بھی نہیں، لیکن اس میں سائنس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے۔ نیا تجربہ ہے میرا سائنس اور لٹریچر کو ایک ساتھ ملا کے لکھنے کا۔ کہانیوں میں واقعات شامل ہیں دوستوں کے بارے میں جو ملے تھے زندگی کے راستوں میں، مگر واقعات میں فکشن ہے آرٹ سے زیادہ۔ لکھتے ہیں کہ کچھ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ان پر کہانی اترتی ہے، یعنی کہ لکھنے والوں پر۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، میں کہانی تلاش کرتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، لکھنے بیٹھتا ہوں تو روبینہ مجھے ٹوکنے آ جاتی ہے۔ اچھی لگتی ہے جب کہتی ہے کہ کوئی اچھا کام کر لو، بچے کالج چلے گئے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، میں کہتا ہوں پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، کوئی دوسرا کام مجھے نہیں آتا۔ غلام محمد قاصر یاد آتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ضرور خریدیے، یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ہم انسان پروفیسر طفیل ڈہانہ صاحب کی کتاب ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو مہمان ہمارے پاس دونوں موجود ہیں، دانشوروں کی نشست پہ اور جو ہماری سنگرز والی مخصوص جگہ ہے وہاں پہ، تو دونوں اپنے اپنے فن کے سرخیل ہیں، دونوں اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ ایک طرف آپ کو بہت عمدہ، بہت ہی اعلیٰ پائے کی شاعری جو ہے وہ سننے کو ملے گی، تو دوسری طرف بہت ہی اعلیٰ پائے کا گانا آپ کو آج سننے کو ملے گا۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی علمی شخصیت ہیں جنہیں بہت سے علوم پر بیک وقت دسترس ہے، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، گزشتہ 45 برس سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ وجہ شہرت شاعری ہے، بہت خوبصورت شاعری، تاریخ پر گہری نگاہ ہے، 5 شعری مجموعے اور تاریخ پر 2 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر سید صفی حسن صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ It's a pleasure for me۔ اور طبیعت صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے میری کہ اچھے دوستوں میں بیٹھنے کا موقع ملا،
اور آج یہ سعادت ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا. محبت سر آپ کی. ناظرین کہا جاتا ہے کہ گانا اس کے لیے انتہائی آسان ہے جسے نہیں آتا، میرے جیسے شخص کے لیے، اور اس کے لیے انتہائی مشکل ہے جسے آتا ہے. مگر ہماری اس وقت جو گلوکارہ ایسی ہے یہ اس منزل پہ ہیں کہ جہاں گانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت عمدہ ہوتا ہے. اور اچھا گانا تو بہت کم گائکوں کو بس رہا ہے، مگر ایسے گلوکار جب گاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گائیکی دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اس کی وجہ ان گوئیوں کا فن، محنت اور مہارت ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام نہایت آسان محسوس ہوتا ہے. آج کے مہمان بھی ایسی ہی گائکہ ہیں، مشکل سے مشکل سر انتہائی سبھاؤ، دھیان، گیان، نروان اور آسانی سے لگاتی ہیں اور نبھاتی ہیں. کلاسیکی موسیقی کی تعلیم استاد بشیر خان اور نثار بزمی صاحب سے حاصل کی. برصغیر کی چند پختہ ترین گلوکاراؤں میں سے ایک، بے پناہ ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایوارڈ سے کہیں آگے جا چکی ہیں. سروں کی ملکہ حمیرہ چندا. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے الفاظ اچھے میرے لیے استعمال کیے. اور یہ فن بہت مشکل ہے، اور جتنا اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ آ رہی ہے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ایسے سوچتی ہیں. خوش رہیں. بہت شکریہ. اور آج آپ دھیمے مزاج کی ہیں لیکن آپ نے کیا شوخ رنگ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ. میں بس ایسے دل چاہتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا. شکریہ. کیونکہ حمیرہ سے جب بھی ہماری اب تو 5-6 برس 7 برس ہو گئے ہیں، ہم نے اکٹھے بے شمار پروگرامز کیے جو میرے خیال میں بہت ہی جو سافٹ، ہمبل اور یعنی کہ بہت ہی شاندار ملنے والے ہمارے لوگ ہیں گانے والے. حمیرہ ان میں سر فہرست ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنے حمیرہ. سر پہلے غزل سے ہی کہیں سے پہلے کچھ سنائیے، پھر آگے باقی نثری گفتگو جو ہے وہ اس کے بعد کریں گے. ایک تازہ غزل آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اپنی باہوں سے جب آزاد کرے گی مجھ کو، اپنی باہوں سے جب آزاد کرے گی مجھ کو، اپنی باہوں سے جب آزاد کرے گی مجھ کو، زندگی تو بھی بہت یاد کرے گی مجھ کو. صفی صاحب واہ واہ. زندگی تو بھی بہت یاد کرے گی مجھ کو، اتنی محرومیاں سوچوں کے در و بام میں ہیں. اتنی محرومیاں سوچوں کے در و بام میں ہیں. اتنی محرومیاں سوچوں کے در و بام میں ہیں، کوئی ساتھ بھی نہ اب شاد کرے گی مجھ کو. کوئی ساتھ بھی نہ اب شاد کرے گی مجھ کو. سوچتا ہوں کہ تیرے ہجر میں ڈوبی ہوئی شام. سوچتا ہوں کہ تیرے ہجر میں ڈوبی ہوئی شام. سوچتا ہوں کہ تیرے ہجر میں ڈوبی ہوئی شام، اور کتنا بھی برباد کرے گی مجھ کو. خسرو شہر سلامت رہے تیری خواہش. خسرو شہر سلامت رہے تیری خواہش. خسرو شہر سلامت رہے تیری خواہش، تیشۂ غم لیے فرہاد کرے گی مجھ کو. تیشۂ غم لیے فرہاد کرے گی مجھ کو. میں شب غم سے ہراساں نہیں ہونے والا. میں شب غم سے ہراساں نہیں ہونے والا. میں شب غم سے ہراساں نہیں ہونے والا. میری تنہائی پھر آباد کرے گی مجھ کیا کو. کہنے. کیا کہنے. میری تنہائی پھر آباد کرے گی مجھ کو. اس لیے چپ ہوں صفی میں کہ میری سادہ دلی. اس لیے چپ ہوں صفی میں کہ میری سادہ دلی. اس لیے چپ ہوں صفی میں کہ میری سادہ دلی. دیکھنا سید سے سیاد کرے گی مجھ کو. کیا کہنا. مطلب ہے پڑھیے گا. اپنی باہوں سے کیا اچھا مطلب ہے. جب آزاد کرے گی مجھ کو، زندگی تو بھی بہت یاد کرے گی مجھ کو. کیا کہنا. صفی صاحب کتنا عرصہ ہو گیا لکھتے ہوئے، شعر کہتے ہوئے؟ میں نے شعر لیٹ اپنی زندگی کے میں شروع کیا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے جیسے میں نے اکثر لکھنے والوں کو دیکھا ہے، کچھ 5 برس کی عمر سے، کچھ 6 برس کی عمر سے، کچھ 7 برس کی عمر سے لکھ رہے ہیں. میں نے 5 6 7 برس کی عمر میں پڑھنا شروع کیا. واہ. اور اصل کام ہے وہ کرتے اور میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ اچانک کچھ 24 25 برس کی عمر میں یہ چیز پھوٹ نکلی. اور اس وقت لکھتے ہوئے تقریباً 45 ایئرز، 45 سال ہو چکے ہیں. بالکل ابتدائی کوئی چیز جو اگر آپ کو یہ یاد پڑتی ہو کہ یہ پہلی غزل تھی جو آپ نے. اس کا ایک شعر یاد ہے مجھے. ذرا وہ جو ارتقائی سفر ہوتا ہے یا جو پورا سفر اس کا ذرا ایک اندازہ. یہ تو یقینی بات ہے کہ جب آپ سفر آغاز کرتے ہیں تو وہ بالکل سطحی چیزیں ہوتی ہیں. جو پختہ کاری اب 5 برس کے 10 برس کے بعد جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. 15 برس بعد دیکھتے ہیں تو 14 برس پہلے ساری چیزیں آپ کے لیے ناکارہ ہوتی ہیں. لیکن پرانی شاعری میں مجھے ایک شعر جو ہے یاد رہا
وہ بھی غالب کی زمین میں ایک غزل اس وقت کہنے کی کوشش کی، بڑا مشکل کام تھا۔ اس میں وہ شعر تھا کہ دیکھیے آج کل میں بیمار ہونے کی وجہ سے مجھ میں کچھ یادداشت کی کمی آ گئی ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھی نا ٹاسک بھی تو 50 سال پرانا دیا ہے نا۔ بہت ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ ایسا کیجئے کچھ اور سنائیے، جب ہم حمیرہ کی طرف جائیں گے میں آپ کو شعر سنا دوں کچھ اور سنا دیجیے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ جب ہم حمیرہ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ وہ پہلا شعر میں یاد آ جائیں گے۔ یہ غزل بھی تازہ غزلوں میں سے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے خفا پہلے سے تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے خفا پہلے سے تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے خفا پہلے سے تھا، میرے اس کے درمیان ایک فاصلہ پہلے سے تھا۔ کیا اچھی ردیف ہے اور کیا نبھائی ہے آپ نے، واہ واہ واہ۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے خفا پہلے سے تھا، میرے اس کے درمیان ایک فاصلہ، میرے اس کے درمیان ایک فاصلہ پہلے سے تھا۔ بہت عمدہ مطلع ہے اور کیا ردیف ہے، واہ واہ۔ دیکھیے کہ رزم گاہ عشق میں وہ سر بکف آیا تو کیا، رزم گاہ عشق میں وہ سر بکف آیا تو کیا، رزم گاہ عشق میں وہ سر بکف آیا تو کیا، بچ نکلنے کا اگر ایک راستہ پہلے سے تھا، بچ نکلنے کا اگر ایک راستہ پہلے سے تھا۔ چل دیکھیے، ہم بھی اپنی بات پر ثابت قدم کب تک رہے، ہم بھی اپنی بات پر ثابت قدم کب تک رہے، ہم بھی اپنی بات پر ثابت قدم کب تک رہے، ہم بھی اپنی بات پر ثابت قدم کب تک رہے، مان لیتے ہیں چلو وہ بے وفا پہلے سے تھا، ہم بھی اپنی بات پر ہم بھی اپنی بات پر ثابت قدم کب تک رہے، مان لیتے ہیں چلو وہ بے وفا پہلے سے تھا۔ رنجشیں یوں راہ کی دیوار ہو سکتی نہ تھی، رنجشیں یوں راہ کی دیوار ہو سکتی نہ تھی، رنجشیں یوں راہ کی دیوار ہو سکتی نہ تھیں، دور کر لیتے اگر کوئی گلہ پہلے سے تھا، کیا اچھا، دور کر لیتے اگر کوئی گلہ پہلے سے تھا، میرے لہجے کی اداسی سے سراسیمہ نہ ہو، میرے لہجے کیا مصرع ہے، میرے لہجے کی اداسی سے سراسیمہ نہ ہو، کیا عمدہ استعمال کیا، میرے لہجے کی اداسی سے سراسیمہ نہ ہو، میری باتوں میں تو ایک رنگ عزا پہلے سے تھا، سبحان اللہ، میری باتوں میں تو ایک رنگ عزا پہلے سے تھا، کب میرے خون کی مہک نے اس کو تابندہ کیا، کب میرے خون کی مہک نے اس کو کب میرے خون کی مہک نے اس کو تابندہ کیا، اس ہتھیلی پر تو ایک رنگ حنا پہلے سے تھا، اس ہتھیلی پر تو ایک رنگ حنا پہلے سے تھا، شیشہ دل پر تیرے وہ کیا نظر کرتا صفی، واہ، شیشہ دل پر تیرے وہ کیا اثر کرتا صفی، کیا نظر کرتا صفی، روبرو اس کے اگر ایک آئینہ پہلے سے تھا، روبرو اس کے اگر ایک آئینہ پہلے سے تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے خفا پہلے سے تھا، کیا مطلب ہے، میرے اس کے درمیان ایک فاصلہ پہلے سے تھا۔ جناب اس فاصلے کو گھٹائیے اور کچھ سنائیے۔ میں شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی پی ٹی وی کا، آپ کا، کہ آج اتنا اچھا پروگرام، جو بہت بادب پروگرام، میں اس پروگرام کو تصور کرتی ہوں، کہتی ہوں، کیونکہ ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، میری بڑی پیاری شخصیت ہے، مجھے بہت انسیت ہے صفی حسن صاحب سے، کیونکہ ایک جو اسٹارٹ جس سے ہوا، ایک غزل اکثر گنگنایا کرتی تھی ڈاکٹر صاحب کی، مریض عشق کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا، تو جب ملاقات ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی کہ آپ نے لکھی ہے، تو بہت عزت افزائی بھی کی اور بہت ساری چیزیں مجھے دیں کہ آپ گایا کیجیے، تو آج ان کی ہی غزل سے آغاز کرتے ہیں۔ میں جو آپ فرما رہی تھی میں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس سے قطع نظر کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں اس پروگرام کا، لیکن یہ پی ٹی وی کا امتیاز ہے اور پی ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے حمیرہ ڈاکٹر صاحب اور ناظرین، اور پی ٹی وی کے جو ارباب اختیار ہیں، خصوصاً جو ہمارے ایم ڈی ہیں، بیگ صاحب ہیں، ٹی ایم ڈی ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سنسنی خیزی کے دور میں، اس کے دور میں ہم اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے کلچر، اپنے ادب کو کے لیے ہم وقت دیں گے، بالکل، اور پھر یہ ہوا کہ اس فیصلے کو عوام نے پھر اس پہ مہر لگائی کہ نہیں، ہم ایک ایسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو پاپولر بنائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی وی اور جو ہمارے باب اختیار ہیں اور عوام، جن کی وجہ سے، جن کی محبتوں کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں سے پھر بالکل ملاقات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آغاز کرتی ہوں۔
जाने वालों की मगर फिर भी कमी रहती है। आने वालों से अगर बज़्म सजी रहती है, आने वालों से अगर बज़्म सजी रहती है, जाने वालों की मगर कमी रहती है। आने वालों से अगर बज़्म सजी रहती है। क्यों नहीं आता कोई ताज़ा हवा का झोंका? क्यों नहीं आता कोई ताज़ा हवा का झोंका? यूं तो हर खिड़की मेरे घर की खुली रहती है। आने वालों से अगर बज़्म सजी रहती है। इतनी जल्दी भी है क्या जा